السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام خلاصہ قرآن میں۔ الحمدللہ ہم نے اب تک 7 پاروں کا خلاصہ دیکھ لیا۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم لوگ پارہ نمبر 8 کا خلاصہ دیکھیں گے۔ کل جب ہم لوگ پارہ نمبر 7 کا خلاصہ پڑھ رہے تھے تو اس کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ جو ہے اپنے رب سے کہیے کہ وہ ہم پر کوئی معجزہ نازل کر دے، کوئی معجزہ اتار دے، کوئی نشانی اتار دے جس کو دیکھ کر کے ہم ایمان لے آئے۔ اس طرح کے ان لوگوں نے مطالبات کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ جو ہے اتارنے کی قدرت تو رکھتا ہے، بالکل اللہ رب العالمین چاہے تو معجزہ جو ہے نازل کر سکتا ہے۔ اب اس پارے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین انہی کا رد کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ محمد اگر آپ ان پر کتنے ہی معجزات کیوں نہ دکھا دیں، ان کو حسی معجزات کیوں نہ دکھا دیں، میں ان پر کتنے ہی معجزات کیوں نہ نازل کر دوں، لیکن یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ اگر قبروں سے مردے کو اٹھا دیا جائے اور مردہ بھی ان سے بات کرنے لگے نا، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے صاف اور صریح طور پر کہہ دیا۔ اسی لیے ان لوگوں کے سامنے جو ہے معجزات کو ظاہر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ انہی باتوں کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 116 میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ حق کا معیار کثرت نہیں ہے، زیادہ ہونا یہ حق کا معیار نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ہے واویلا مچاتے ہیں اس بات پر کہ بھئی ہم لوگ بہت زیادہ ہے، ہاں کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ کثیر تعداد میں سواد اعظم ہے، لہذا ہم لوگ کیسے گمراہی پر ہو سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے اگر کتاب و سنت کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے کثرت کا ذکر کیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ یہ لوگ ناشکرے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو گمراہ کہا، اکثر لوگوں کو۔ تو اس طرح سے جہاں کہیں بھی اکثر کی بات آئی ہے نا، وہاں پر اللہ رب العالمین نے اسی طرح کی باتیں کی ہیں، ہاں کہ یہ لوگ ناشکرے ہوتے ہیں، اکثر لوگ ناشکرے ہیں، اکثر لوگ گمراہ ہیں، اسی طرح کی بات کی ہے۔ اور جہاں قلت کی بات کی ہے وہاں پر اللہ رب العالمین نے مومنین کی بات کی ہے۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ رب العالمین آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر آپ زیادہ لوگوں کی جو ہے زیادہ لوگوں کا آپ کہنا مانیں گے تو یہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے، یہ لوگ آپ کو بھٹکا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ اور إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو بس گمان کی پیروی کرتے ہیں، ہاں إِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور ان کی باتیں سب قیاسی باتیں ہوتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کثرت کی بات مانو گے، اگر آپ زیادہ لوگوں کی بات ماننے جاؤ گے تو یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ اسی طرح ایک اور سورۃ الہود آیت نمبر 17 میں اللہ رب العالمین نے کہا إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سے حق ہے اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اکثر لوگ جو ہے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے اکثر کہا۔ اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 92 میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہے، زیادہ لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہے۔ اسی طرح سورہ روم آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یعنی اللہ رب العالمین وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ، یہاں پر بھی اکثر کا آیا۔ اسی طرح سورہ یوسف آیت نمبر 38 میں اللہ رب العالمین نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اللہ رب العالمین کا۔ اسی طرح سورہ سبا آیت نمبر 13 میں اللہ رب العالمین نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں بہت ہی کم بندے میرے شکر گزار ہے۔ تو آپ نے دیکھا جتنی جگہ پر اللہ رب العالمین نے کثرت کا ذکر کیا، کثرت کا ذکر کیا، کثرت کا ذکر کیا، یا تو ان کو ناشکرہ کہا، یا تو ان کو گمراہ کہا، یا تو ان کو نہ جاننے والا کہا، یا تو ان کے بارے میں کہا کہ وہ لوگ ان کو نہیں معلوم ہے، وہ لوگ نہیں جانتے، ایسے ہی یا وہ لوگ گمراہ کر دیں گے، اس طرح کی ہی باتیں کی۔ لیکن جب قلیل کی بات آئی وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بہت کم بندے شکر گزار ہے۔ اور آپ اس حدیث کو بھی اس کے ساتھ جوڑ کر کے دیکھیے جس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین حضرت آدم سے کہے گا کہ جو ہے اپنی امت میں سے 1000 لوگوں کو نکالو اپنے لوگوں میں سے، اور ایک جنت میں جائے گا، 999 جہنم میں جائیں گے۔ تو ایک جنت میں جا رہا ہے تو یہ قلت ہے یا کثرت ہے؟ قلت ہے۔ اور کثرت کہاں جا رہی ہے؟
جہنم میں جا رہی ہے۔ لہذا یہ لوگ کان کھول کر کے سن لے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ہے، ہم بہت زیادہ ہے۔ تم لوگ کتنے تھوڑے سے ہو، تمہاری کتنی تعداد ہے؟ کم تعداد ہے تمہاری، جہاں دیکھو بہت کم، ہر علاقے میں تم 2-4 تو ہو۔ تو ایسے لوگ جو یہ باتیں کہتے ہیں نا، وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے کثرت کو گمراہ اور جو ہے ناشکرہ اور اسی طرح کے الفاظ سے یاد کیا ہے، جبکہ قلت کو اللہ رب العالمین نے مومن کہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 118 117 تک انہی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد 118 سے 121 کے بیچ میں اللہ رب العالمین نے شکار کے بعد احکام بیان کیے۔ کہا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، کہ تم ان جانوروں کو کھاؤ جن پر اللہ رب العالمین کا نام لیا گیا ہو، ہاں، اور اللہ رب العالمین کا جن جانوروں پر نام لیا گیا ہو، اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو، ایسے جانوروں کو تم کھاؤ۔ یعنی وہ جانور جن پر اللہ کا نام نہ لیا جائے ان کو نہیں کھایا جا سکتا۔ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے ہوں ایسے جانوروں کو نہیں کھایا جا سکتا، یہ حرام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، کہ ان جانوروں کو نہ کھاؤ جن پر اللہ رب العالمین کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ شکار میں بھی ہے۔ جب کوئی بندہ شکار کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بسم اللہ کہہ کر کے شکار کریں، اور شکار کرنے کے بعد وہ جانور میں اگر جان ہے تو اسے جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اس کو ذبح کریں۔ اسی کے بعد اس کا جو ہے حلال ہوتا ہے، اس کا ذبیحہ حلال ہوتا ہے۔ شکار کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تیر جب چھوڑے یا کسی بھی طرح سے جس طرح سے وہ شکار کر رہا ہے وہ بسم اللہ کہہ کر کے ہی کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 122 سے 124 کے بیچ میں یہ کہا کہ زندہ اور مردے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها کذلک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک شخص جو مرا ہوا تھا اللہ رب العالمین نے اس کو زندہ کیا۔ وہ مردہ تھا، ہاں، اللہ رب العالمین نے اس کو زندہ کیا، اور وہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی روشنی کو لے کر لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے کہ جو ظلمات میں تاریکیوں میں پڑا ہو اور وہ وہاں سے نکل ہی نہیں رہا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اور اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوتے ہیں، ان کے اعمال کافروں کو اچھے لگتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کافروں کو مردہ کہا ہے اور مومنین کو حی یعنی زندہ کہا ہے۔ کافر کو مردہ اور مومن کو زندہ کہا ہے، اس لیے کہ کافر شرک اور کفر کی وجہ سے گویا وہ مرے ہوئے ہیں، ان کے دل مرے ہوئے ہیں، ہاں، اسی طرح سے وہ تاریکی اور ضلالت میں ہیں، تاریکی اور ضلالت میں بھٹکتے ہیں، وہ وہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے، وہ چھوڑتے ہی نہیں کہ کفر اور شرک کو وہ چھوڑے۔ اسی طرح مومن کو اللہ رب العالمین نے زندہ کہا کیونکہ اللہ پر ایمان کی وجہ سے ان کے دل زندہ ہے، وہ ہدایت کی راہ پر ہے، ان کے لیے روشنی ہے، ان کے لیے جو ہے زندگی میں وہ کتاب و سنت کو اپنی روشنی بناتے ہیں، لہذا وہ اس کے مطابق چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کافر مردہ ہے اور مومن زندہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 128 سے 135 کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کا ایک مکالمہ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، کہ جس دن اللہ رب العالمین جنوں اور انسانوں کو جمع کرے گا اور جنوں سے پوچھے گا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، جنوں کی اے جماعت تم نے انسانیت کی اکثر کو یعنی اکثر انسانوں کو تم نے گمراہ کر دیا، تم نے راہ حق سے بھٹکا دیا، یعنی تم نے ان کو گمراہ کر دیا۔ تو وقال اولیاءہم من الانس، تو انسانوں میں سے جو جنوں کے دوست ہوں گے، جو جنوں کے ولی ہوں گے، وہ کہیں گے اے اللہ ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، یعنی انسانوں سے جنوں نے اور جنوں سے انسانوں نے فائدہ اٹھایا۔ انسانوں نے جنوں سے پناہ مانگی تو انسانوں نے جنوں سے فائدہ اٹھایا، اسی طرح سے جنوں نے بھی ایک طرح سے انسانوں سے فائدہ اٹھایا، اور پھر کہیں گے کہ اللہ رب العالمین یہاں تک کہ ہم تیری مقررہ میعاد تک پہنچ گئے، یعنی یہ مکالمہ ہوگا اللہ رب العالمین اور جنوں اور انسانوں کے بیچ میں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 136 سے 135 تک اسی کا ذکر کیا۔ 136 سے 140 تک اللہ رب العالمین نے مشرکین کے ایک غلط طریقے کا ذکر کیا، اور اللہ رب العالمین نے کہا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں تو ان لوگوں میں سے مطلب وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ جب کھیتی نکل جاتی تھی یا جو ہے جانور نکل جاتے تو یہ کہتے تھے یہ اللہ کا ہے اور یہ ان کے معبودوں کا ہے، ایک حصہ اللہ کا لگاتے تھے، ایک حصہ معبودوں کا لگاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، اللہ کا حصہ تو معبودوں کو دے دیتے تھے لیکن معبودوں کا حصہ اللہ کے پاس نہیں آنے دیتے تھے، یعنی اتنی وہ اپنے معبودوں سے محبت کرتے تھے، یعنی اللہ سے زیادہ محبت کرتے تھے کہ وہ جب دو کا حصہ کرتے تھے، اللہ کا بھی حصہ، چونکہ وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے
थे, इसीलिए अल्लाह का भी हिस्सा निकालते थे, अपने माबूदों का भी हिस्सा निकालते थे। लेकिन अल्लाह का हिस्सा तो अपने माबूदों में मिला देते थे, लेकिन अपने माबूदों का हिस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं देते थे। इन्हीं बातों का जिक्र अल्लाह ताला ने कहा और कहा सा मा यहकुमून, कि कितना बुरा फैसला था, कितना बुरा काम था जो वो लोग करते थे। इसके बाद आयत नंबर 40 तक अल्लाह ताला ने इन्हीं बातों को जिक्र किया। उसके बाद आयत नंबर 141 से 145 के बीच में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चंद फलों का और चंद जानवरों का जिक्र किया, चंद फलों की तख्लीक का और चंद जानवरों की जो है तख्लीक का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया। और अल्लाह ताला ने फरमाया वहुवल्लज़ी अंशअ जन्नातिन मारूशातिन व गैर मारूशात, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चंद दरख्त ऐसे बनाए हैं जो जैसे बेल वाले होते हैं ना, जिनको कहते हैं कि छपरों पर चढ़ाए हुए, यानी जिसकी बेलें होती है, इस तरह के जो झाड़ होते हैं, इस तरह के जो पौधे होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनका जिक्र किया और कहा कि कुछ अपने तने के बल खड़े होते हैं, जो दरख्त वगैरह खड़े होते हैं जैसे आम वगैरह के दरख्त, तो अपने तने के बल खड़े होते हैं। तो कहा बाज़ दरख्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे बनाए हैं। उसके बाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए बागात बनाए, खेतियाँ बनाई, इसी तरह से तुम्हारे लिए खजूर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खजूर के दरख्त और खेतियाँ पैदा की। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मुख्तलिफ़ किस्म के फल दिए जो बाज़ की मुशाबे हैं, बाज़ जैसे दिखते हैं, यानी एक दूसरे में मुशाबहत है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैतून और अनार जैसे फल पैदा किए जिसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये चंद फलों के ज़िक्र किए कि तरह तरह के फल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के लिए पैदा किए। और फिर इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चंद जानवरों का जिक्र किया और तकरीबन 8 किस्म के जानवरों का जिक्र किया जिसका नर और मादा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल किया है। जैसे भेड़ में नर और मादा अल्लाह ने हलाल किया, जैसे बकरा में बकरा बकरी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल किया, 4 हो गए। इसी तरह ऊँट में मुज़क्कर और मुअन्नस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल किया, 6 हो गए। इसी तरह गाय में मुज़क्कर और मुअन्नस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल किया। ये टोटल 8 जानवरों का अल्लाह ताला ने जिक्र किया इस सूरे में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन जानवरों को हलाल किया है। दुम्बा के 2 मुज़क्कर मुअन्नस, बकरा के 2 मुज़क्कर और मुअन्नस, इसी तरह ऊँट के 2 मुज़क्कर और मुअन्नस, और इसी तरह जो है गाय के 2 मुज़क्कर और मुअन्नस। इन तमाम जानवरों के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तमाम 8 किस्म के जानवरों को अल्लाह ताला ने हलाल करार दिया है। इसके बाद आयत नंबर 151 से 153 यानी आयत नंबर 151 से 153 तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 10 बड़े गुनाहों का जिक्र किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल तालौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैआ। ये जो वसीयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें 10 चीज़ों की वसीयतें की हैं, वे तरतीबवार उनको आपको बता देता हूँ। सबसे पहली वसीयत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की कि सिर्फ़ इबादत अल्लाह की जाए, इसके साथ किसी को भी शरीक ना किया जाए। ये वसीयत ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की, यही वसीयत अंबिया ने अपनी औलाद को की, यही वसीयत जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मतियों को की। तो ये वसीयत ये इंसान की बुनियाद है। जो कोई भी इंसान अगर शिर्क करता है तो वो कभी कभी जन्नत में नहीं जाएगा, वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। लेकिन अगर वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता, ना उसकी ज़ात में, ना उसकी सिफ़ात में, ना उसकी उलूहियत में, ना उसकी रुबूबियत में, ना उसके अस्मा व सिफ़ात में, अगर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को भी शरीक नहीं करता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स को एक न एक दिन ज़रूर जन्नत में दाखिल करेंगे। दूसरी वसीयत जो इसमें की वो ये वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक किया जाए और उन्हें अपनी ज़बान या अमल से तकलीफ़ न दी जाए। वालिदैन को बुरा भला ना कहा जाए। वालिदैन अगर गुस्सा करते हैं, आप सुन लो, कुछ मत कहो। वालिदैन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उफ़ तक कहने से मना किया। वला तक़ुल लहुमा उफ़, अल्लाह ताला ने कहा कि उनसे तुम उफ़ तक ना कहो। इतनी ताकीद शरीयत में आई है। क्यों हम लोग वालिदैन के साथ जो है गुस्से वाला मामला करते हैं, झिड़कियाँ देते हैं वालिदैन को, बुरा भला कहते हैं वालिदैन को? हाँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। इसके बाद तीसरी वसीयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की कि अपनी औलाद को फ़क्र की वजह से कत्ल ना करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें पैदा किया है, उन खिलाने का काम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का है, रिज़्क़ देने का काम अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। आज वो लोग जो अपने बच्चों को रहम मादर में कत्ल कर देते हैं, हाँ, पेट ही के अंदर उनका कत्ल कर देते हैं, अभी उनकी पैदाइश हुई नहीं उससे पहले उनको कत्ल कर दिया जाता है। याद रखिए, ये कल क़यामत के दिन पूछेंगे इन लोगों से बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि किस गुनाह की वजह से तुमने हमें कत्ल किया, किस गुनाह की वजह से तुमने हमारी जान ली। लिहाजा ये हराम है अपने बच्चों को कत्ल करना। फ़क्र व फाक़ा की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको हराम करार दिया है। इसके बाद चौथी वसीयत अल्लाह ताला ने की कि हर किस्म के फ़वाहिश और बुराइयों से महफूज रहें।
ہر قسم کی فواہش اور برائیوں سے بچنا، چاہے وہ خفیہ ہو، چھپی ہوئی ہو، چاہے اعلانیہ ہو۔ اسی طرح سے پانچویں وصیت کی کہ انسان کو ناحق قتل کرنا یہ حرام ہے۔ ہاں، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے والے درس میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ رب العالمین نے کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے کسی جان کو بغیر حق کے قتل کیا یا زمین میں فساد پھیلایا تو گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، لہذا قتل کرنا بھی اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح چھٹی وصیت اللہ تعالیٰ نے کی کہ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھایا جائے۔ اسی طرح ساتویں وصیت اللہ تعالیٰ نے کی کہ ناپ تول میں کمی نہ کی جائے، پورا تول کر کے دیا جائے، جیسے پورا پیسہ لے رہے ہو نا، کاٹا مت مارو، بالکل حرام ہے۔ ہاں، شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہی گناہ تھا، اللہ رب العالمین نے انہیں تقریباً 4 قسم کے عذاب سے دوچار کیا، لہذا ناپ تول میں کمی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح 8ویں بات جو اللہ رب العالمین نے کہی وہ یہ کہ سارے انسانوں کے درمیان میں عدل و انصاف کیا جائے، چاہے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، چاہے بات آپ کی اپنی ذات کے حق میں کیوں نہ آئے، ہاں، یا آپ کے خلاف بات کیوں نہ ہو، آپ کو انصاف سے کام لینا ہے۔ آپ کو اگر آپ کے خلاف بات جا رہی ہے تو آپ کو وہ ماننا پڑے گا، کیونکہ یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ اور اس کے بعد 9ویں بات اللہ رب العالمین نے یہ کہی کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو، اللہ رب العالمین سے جو وعدہ جو عہد ہم نے کیا ہے اس کی عبادت کرنے کا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا، یہ سارے اس کے رب ہونے کا جتنے عہد ہم نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے پورے کرو۔ اور 10ویں اور آخری جو وصیت اللہ رب العالمین نے کی وہ کہا ان ھذا صراطی مستقیما، کہ یہ اللہ رب العالمین کا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، تو اس راستے کی اتباع کرو، اسی راستے کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، اور اس کے علاوہ جو راستے ہیں جو اللہ رب العالمین کی راہ سے جدا کرنے والے راستے ہیں ان کی پیروی مت کرو، ان کی اتباع مت کرو۔ ذالکم وصاکم بہ، اللہ رب العالمین تمہیں اسی چیز کا حکم دیتا ہے، تاکیدی حکم دیتا ہے، تم کو وصیت کرتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی اس آیت میں 10 چیزوں کا ذکر کیا گیا، جیسے کہ تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے جو ہے ترتیب وار ان 10 چیزوں کو رکھ دیا۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں آیت نمبر 160 میں 159 تک یہی باتیں ذکر ہے، اس کے بعد آیت نمبر 160 میں اللہ رب العالمین نے نیکی اور گناہ کا بدلہ بتایا ہے کہ اگر انسان نیکی کرتا ہے تو اس کو کتنی نیکیاں ملتی ہے، اگر گناہ کرتا ہے تو اس کو کتنا گناہ ملتا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کی رحمت کا آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ جب نیکی انسان کر رہا ہے تو اس کو بڑا چڑھا کر کے دے رہا ہے، لیکن گناہ کر رہا ہے تو اتنا ہی دے رہا ہے جتنا اس نے گناہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو نیک کام کرے گا اس کے لیے 10 گناہ ملیں گے، یعنی اس کو اس کا 10 گناہ ملے گا۔ نیکی اگر آپ ایک نیکی کر رہے ہو نا تو آپ کو 10 گناہ بڑھ کر کے نیکیاں ملیں گی۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا وہم لا یظلمون، لیکن اگر آپ نے کوئی گناہ کیا تو اللہ رب العالمین اتنا ہی گناہ لکھے گا جتنا تم نے کیا ہے، اس کو 10 گناہ بنا کر کے گناہ نہیں لکھے گا بلکہ اتنا ہی لکھے گا، اور اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، میری ماؤں بہنوں، سمجھو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حکم دے رہا ہے، کتنی اچھی بات بتا رہا ہے کہ اگر ہم نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا 10 گنا بڑھ کر کے دے گا۔ اور جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تیسرے پارے میں کہ اللہ رب العالمین 700 گناہ تک بڑھ کر کے اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کے دینے والا ہے۔ ایک نیکی کو بدلہ 700 گناہ تک بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ یا اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کے دینے والا ہے، لیکن جب گناہ کریں گے تو کتنا لکھا جائے گا؟ بس ایک ہی گناہ، بس ایک گناہ۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم وہ گناہ نہ کریں بلکہ نیکیاں کرتے جائیں تاکہ ہماری نیکیاں زیادہ سے زیادہ ایڈ ہوتی جائے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کا جو ہے شفقت ہے میرے اور آپ کے ساتھ۔ اس کے بعد آیت نمبر 162 میں اللہ رب العالمین نے کہا مومن کی زندگی کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قل ان صلاتی، آپ کہہ دیجئے کہ آپ کی نماز، قل ان صلاتی ونسکی، اور آپ کی قربانی، ومحیایا ومماتی، آپ کا جینا آپ کا مرنا، للہ رب العالمین، میرے رب کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ناظرین یاد رکھیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا، ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمارا جینا ہمارا مرنا ہر چیز اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ جب ہمارے اندر یہ عادت ہو جائیں گی نا کہ ہر چیز چاہے ہمارا لین دین ہو، چاہے
چاہے ہمارا کسی کو صدقہ خیرات کرنا ہو، چاہے ہمارا کوئی کسی کی مدد کرنی ہو، چاہے کسی بھی طرح کا ہمارا کسی کے ساتھ تعاون ہو، جب یہ اللہ کے لیے ہو جائے گا نا تو پھر کسی بھی انسان کا برا سلوک ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. ہمیں پریشان نہیں ہوگی کہ بھئی یہ کیوں ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، ہمیں افسوس نہیں ہوگا کہ بھئی ہم نے اس کی اتنی مدد کی اور یہ ہمارے ساتھ اس طرح کے معاملات کر رہا ہے، ہمیں اس بات کا افسوس نہیں ہوگا. لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے لیے کر دیں. ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے. اسی بات کا حکم اللہ رب العالمین نے اللہ کے اس آیت میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور یہ جو ہے اس سورۃ الانعام کی آخری آیتوں میں سے، آخری حصے میں سے ہیں، اور الحمدللہ یہاں پر سورۃ الانعام ہمارا مکمل ہوا. اب ناظرین یہاں سے سورۃ الاعراف کی ابتدا ہوتی ہے، 8ویں پارے میں یہاں سے سورۃ الاعراف کی ابتدا ہوتی ہے. سورۃ الانعام ابھی ختم ہو چکا، اس میں آیت نمبر 165 آیتیں تھیں جس کو ہم نے پڑھ لیا. اب یہاں سے سورۃ الاعراف کی ابتدا ہوتی ہے. سورۃ الاعراف یہ مکی صورت ہے جس میں 206 آیات ہے، اور اس صورت میں بھی تینوں بنیادی عقائد پر بات ہوئی ہے، توحید، رسالت اور آخرت کے تعلق سے بات ہوئی ہے. اس میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جو اس کی آیت نمبر 3 ہے اس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اتباع کس کی جائے، اتباع کس کی جائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اتباع کرو اس چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، یعنی تمہاری رب کی طرف سے جو چیز نازل کی گئی ہے تم اس کی اتباع کرو. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ کو چھوڑ کر کے جو لوگ ہیں، اللہ کے علاوہ جو اولیاء ہے، جو من گھڑت باتیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی اتباع نہ کرو. ناظرین اب یہاں سے سورۃ الاعراف کی ابتدا ہوتی ہے. سورۃ الانعام ختم ہو چکا، اس میں 165 آیتیں تھی جن کو ہم نے پڑھا. اب یہاں سے سورۃ الاعراف کی ابتدا ہوتی ہے. یہ سورت مکی صورت ہے جس میں 206 آیتیں ہیں. اس میں بھی تینوں بنیادی عقائد پر بات ہوئی ہے، جیسے توحید، رسالت اور آخرت پر بات ہوئی ہے، اور بھی اس کے علاوہ بہت سی باتیں اس میں ہیں. اس صورت میں آیت نمبر 3 میں سب سے پہلے جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ کس چیز کی اتباع کی جائے، اللہ تعالیٰ نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ تم اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، تمہارے رب کی طرف سے جو چیز بھیجی گئی ہے اس کی اتباع کرو، یعنی قرآن و حدیث کی اتباع کرو. ایسے لوگوں کی اللہ اس کے علاوہ کی اتباع مت کرو، نفس پرستوں کی اتباع مت کرو، ہاں شہوت پرستوں کی اتباع مت کرو، بلکہ اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان دونوں ہی کی اتباع کا مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے بھی اسی کا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کا حکم دیا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن میزان قائم کرے گا جس میں لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا والوزن یومئذ الحق، کہ روز وزن یعنی وزن کا دن برحق ہے. فمن ثقلت موازینہ، تو جس کا پلڑا بھاری ہوگا، فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب لوگوں میں سے ہوگا، وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا. ومن خفت موازینہ، اور جس کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، ہماری آیتوں کے ظلم کرنے کی وجہ سے ہماری آیتوں کے ساتھ انہوں نے جو ہے اپنے پلڑے کو ہلکا کر دیا. یہاں پر دیکھیے بات سمجھیے کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو گنا جائے، ایک چیز ہوتی ہے جس کو تولا جائے. تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو گنے گا نہیں کہ کس کے زیادہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تولے گا کہ کس کے وزندار ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ ایک انسان جو اللہ کی راہ میں 10,000 روپے یا 10 لاکھ روپے خرچہ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، کثرت میں تو وہ زیادہ ہے، لیکن ایک آدمی نے جس نے 1 روپیہ خرچہ کیا اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، جتنی اس کی طاقت تھی اس نے خرچہ کیا، لہذا کثرت میں تو یہ زیادہ ہے، لیکن جب وزن آپ دیکھا جائے گا نا، وزن آپ دیکھو گے نا، تو وزن میں یہ 1 روپیہ اس کا جو اس نے اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کیا یہ بھاری ہوگا، یہ بھاری ہوگا. تو یہ مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ گننے اور وزن کرنے میں کتنا بڑا فرق ہے، اور ہمارے لیے وزن کرنا یہ نعمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، گننا نہیں. ورنہ ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں جو ساری زندگی سجدے میں رہ گئے ہو، لیکن کس لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے.
لہذا ایسے لوگوں کا کوئی سجدہ کام نہیں آئے گا. اس لوگوں کا سجدہ کام آئے گا جو اللہ رب العالمین کے لیے کرتے تھے. جب اعمال کو تولا جائے گا تو ترازو میں جو بھاری ہوگا، جو لوگ جن کا پلڑا بھاری ہوگا ترازو کا، وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ ناکام ہوں گے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 11 سے 25 کے بیچ میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، ابلیس کا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروائے جانے کا، اور حضرت آدم کے جنت سے نکالے جانے کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے پارے میں بھی اس کے تعلق سے پڑھا تھا. یہاں پر بھی جو آیتیں آئی ہیں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، پھر اس نے تمہاری صورت بنائی. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا. لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا. اس کے بعد جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا قال ما منعک الا تسجد، شیطان کو اللہ رب العالمین نے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا ہے؟ بھائی میرا حکم تھا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان نے دیکھیے کیا جواب دیا، کہتا ہے قال انا خیر من، اللہ رب العالمین کو کہہ رہا ہے کہ میں انسان سے بہتر ہوں. قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، شیطان کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ میں تو انسان سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے، مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے. دیکھیے آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بعض لوگوں نے مٹی اور آگ کی خصوصیات گنائی ہے اور کہا کہ اگر ہم لوگ خصوصیات کی بھی اعتبار سے دیکھیں نا تو مٹی آگ سے بہتر ہے، مٹی آگ سے بہتر ہے. کئی خصوصیات جو ہے گنانے والوں نے کئی خصوصیات گنائی ہیں، تو ہر اعتبار سے مٹی آگ سے بہتر ہے. لہذا شیطان کا یہ استدلال باطل تھا، یہ صحیح استدلال نہیں تھا، اس نے غلط استدلال کیا. ہاں کہ کہا کہ ہم جو ہے شیطان جو ہے انسان کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، لہذا میں انسان سے بہتر ہوں. اس طرح کا یہ استدلال ہی اس کا غلط تھا، کیونکہ مٹی آگ سے ہر لحاظ سے بہتر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فخرج انك من الصاغرین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں رہ کر کے، میرے آسمان میں رہ کر کے فخر کر رہے ہو، تکبر کر رہے ہو، اس لائق نہیں ہو تم کہ یہاں رہ کر کے تکبر کرو. لہذا اللہ رب العالمین نے نکال دیا، دھتکار دیا اور کہا فخرج، نکل جا، تو ذلیلوں میں سے ہیں. اس کے بعد کہا، اس کے بعد شیطان اب اللہ رب العالمین سے مہلت مانگ رہا ہے. دیکھیے شیطان اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہے، سوچیے اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا، نکال دیا، تو شیطان کس چیز کے تعلق سے اللہ سے مانگ رہا ہے؟ کہتا ہے قال انذرنی الی یوم یبعثون، کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ تو مجھے مہلت دے دے، مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک، قیامت تک مجھے مہلت دے دے. اللہ تعالیٰ نے کہا قال انک من المنذرین، کہ چلو جا، میں نے تجھے مہلت دی، تو نے مہلت مانگی نا، میں نے تجھے مہلت دی. کس چیز کی مہلت؟ دیکھیے کہتا ہے شیطان قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ اللہ رب العالمین میں مہلت تو تجھ سے مانگ رہا ہوں، مہلت اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو نے مجھے جس وجہ سے دھتکارا ہے، میں اسی وجہ سے جو ہے تیری سیدھی راہ پر بیٹھا رہوں گا اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. یعنی میرے اور آپ کے لیے شیطان نے مہلت مانگی ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کی سیدھے راستے پر بیٹھا رہوں گا اور ان کو غلط راستے پر لے جاؤں گا، ان کو شرک کی طرف، بدعات کی طرف، گناہوں کی طرف، خرافات کی طرف لے جاؤں گا. اور صرف ایسا ہی سیدھا بیٹھا نہیں رہوں گا، صرف بیٹھا نہیں رہوں گا، بلکہ کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اللہ رب العالمین میں تیرے بندوں کو پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر سمت سے، ہر جانب سے بہکاؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اللہ رب العالمین آپ اپنے اکثر بندوں کو جو ہے ناشکرا پاؤ گے، یعنی کم بندوں کو شکر گزار پاؤ گے اور اکثر بندوں کو جو ہے ناشکرا پاؤ گے. تو شیطان نے میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین سے وعدہ لیا ہے، اللہ رب العالمین کو گویا چیلنج کیا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ میں اور آپ شیطان کو ہرا رہے ہیں یا اس کو کامیاب کر رہے ہیں؟ گناہ کر کر کے، گناہ کر کر کے، گناہ کر کر کے، برائیاں کر کے، جھوٹ بول کے، حسد کر کے، کینہ کر کے، ایک دوسرے کو تکلیف اور ایذا پہنچا کر کے، مجھے یہ بتائیے کہ ہم شیطان کو ناکام کر رہے ہیں یا کامیاب کر رہے ہیں؟ میرا اور آپ کا کام کیا ہے کہ اس کو ناکام کیا جائے. جس چیز کا اس نے وعدہ کیا ہے اللہ رب العالمین سے، ہم یہ کہیں کہ نہیں، اللہ رب العالمین جو شیطان نے کہا نا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، لہذا ہم شکر گزار بندوں میں سے ہیں، ہم ان بندوں میں سے
ہیں جو تیری ناشکری نہیں کرتے. ہم شکر گزار بندوں میں سے ہیں. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم یہ اللہ رب العالمین کو دکھائے اپنے عمل کے ذریعے سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فوسوس لہم الشیطان. شیطان نے حضرت آدم کا جب معاملہ ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان نے حضرت آدم کو وسوسہ ڈالا. کس چیز کا وسوسہ ڈالا؟ کہ لیبدی لہما ما اوری عنہما من سوآتہما، کہ جن چیزوں کو انہوں نے چھپایا تھا اپنے ستر کو، اپنی شرمگاہوں کو، وہ کھل جائے. اس چیز کی طرف اس نے وسوسہ ڈالا. اور کیسے ڈالا؟ کہا وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. دیکھیے کیسے ہے نا، شیطان جب کسی کو بہکانا چاہتا ہے نا تو سرسبز باغ دکھاتا ہے، شاندار چیزیں دکھاتا ہے، بہت اچھی اچھی چیزیں جو ہے سامنے لاتا ہے تاکہ انسان جلد سے جلد اس کو اختیار کر لے. ایسے ہی حضرت آدم کو بھی جو ہے اس نے بڑے بڑے خواب دکھائے. کہا کہ تمہیں پتہ ہے اللہ رب العالمین نے تمہیں اس درخت کے پھل کو کھانے سے کیوں روکا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نا ولا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جانا. تو شیطان نے کہا تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے قریب جانے سے کیوں منع کیا؟ کہا اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم فرشتے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ اس لیے تمہیں منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ ہمیش یہی نہ رہنے والے ہو جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیش یہیں پر رہو گے. لہذا اللہ رب العالمین یہ نہیں چاہتا. تو حضرت آدم کو یہ احساس دلایا کہ وہ درخت کا پھل کھا لو تم فرشتے بن جاؤ گے یا جنت میں ہمیشہ ہمیش رہو گے. لہذا حضرت آدم علیہ السلام اس کے اس بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا. اللہ رب العالمین کہتا ہے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، کہ وہ اللہ وہ قسمیں کھا کر کے کہتا تھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا ویل وشر ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں اچھی بات بتانے والا ہوں. شیطان قسمیں کھا کر کے کہتا تھا. لہذا فدلاہما بغرور، شیطان نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا. اور فلما ذاق الشجرۃ، جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو چکھ لیا اور تو اللہ رب العالمین نے کہا بدت لہما سوآتہما، اللہ رب العالمین نے ان کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ اتار دیے. ان کے کپڑے اتر گئے، وہ برہنہ ہو گئے. لہذا وہ کیا کرنے لگے وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ درخت کے پتے لے کر کے اس سے چھپانے لگے اپنے بدن کو، اپنے جسم کو، اپنی شرمگاہ کو. حضرت آدم اور حوا اپنی شرمگاہ کو جو ہے درخت کے پتوں سے چھپانے لگے. چونکہ انہوں نے غلطی کی، اللہ رب العالمین نے اس غلطی کی سزا کے طور پر ان کے کپڑے جو ہے اتروا دیے، انہیں برہنہ کر دیا. تو وہ لوگ درخت کے پتے لے کر کے اپنے آپ کو چھپانے لگے. اور اللہ رب العالمین نے کہا وَنَادَاهُمَا ربهما الم انهكما عن تلكما الشجرة، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کا پھل نہ کھانا. وَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور ہم نے تم سے یہ بھی بات کہی تھی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہیں گمراہ کر دے گا، لہذا اس سے دور رہنا. اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تو اسی پارے میں اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی توبہ کا تذکرہ کیا اور کہا حضرت آدم علیہ السلام کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. امید کرتا ہوں آپ نے یہ دعا یاد کر لی ہوگی، چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس دعا کے تعلق سے تقریباً پہلے پارے میں، شاید میں نے پہلے پارے میں بات کی تھی ہم نے پہلے پارے کے خلاصے وقت کہ یہ دعا ہم یاد کریں. لہذا اور عام طور سے ہر مسلمان کو یہ دعا اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، یہ ساری دعائیں عام طور سے یاد ہوتی ہی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اسی حالت میں نیچے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو. اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے واسطے زمین میں جو ہے ٹھہرنا ہے، تمہارے واسطے زمین میں ایک جگہ ہے اور تمہارے جو ہے نفع حاصل کرنا ہے، تمہیں وہاں سے نفع حاصل کرنا ہے ایک وقت مقررہ تک. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 26 اور 27 یعنی 25 آیت تک ان چیزوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا. اس کے بعد 26 اور 27 میں لباس کے بعض احکام بیان کیے. کہا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر. اللہ رب العالمین نے کہا اے ابن آدم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا. کیوں؟ دو وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی. ایک تو تمہارے جسم کو چھپائے، دوسرا تمہارے لیے زینت کا ذریعہ ہو، یعنی جسم کو چھپانا اور زینت کا ذریعہ. اور اللہ تعالیٰ نے کہا لباس التقوی ذالک خیر، لباس تقوی کا لباس یہ زیادہ بہتر ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین نے لباس کے دو وجہ بیان کی. ایک تو جسم کا چھپانا. آج ہمارے یہاں دیکھیے کس طرح سے عورتیں کس طرح سے ہماری بہنیں جو ہے کپڑا پہن کر کے بھی بغیر کپڑے کے ہوتی ہیں اور وہ آزادی نسواں کے نام پر ایسے کپڑے پہنتی ہے کہ بھائی میرا جسم میری مرضی، میں جیسے چاہے کپڑے پہنوں،
نہیں، ہم مسلمان ہیں میری ماؤں بہنوں، آپ یہ بات سمجھو کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو ایک الگ بات ہو گئی، لیکن میں اور آپ تو کم از کم مومن ہیں، میں اور آپ تو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اور عربی میں الناقۃ المسلمہ ایسی اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس کے ناک میں اس کے مالک کی نکیل ہو، اس کا مالک جہاں موڑتا ہے وہ اونٹ مڑ جاتا ہے۔ تو ہم بھی جب مسلمان ہیں تو ہماری نکیل اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں ہے، وہ لوگ جہاں رکنے کے لیے کہیں گے وہاں رکیں گے، جو کام کرنے کے لیے کہیں گے وہ کریں گے، جس سے منع کر دیں گے اس سے رک جائیں گے۔ یہ ساری باتیں میرے اور آپ کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جسم چھپانے کے لیے لباس کو بنایا ہے، جسم کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں۔ لہذا وہ میری بہنیں جو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں، غیر مردوں کے سامنے اپنے جسم کی جو ہے نمائش کرتی ہیں، وہ اس سے بچیں۔ اور زینت، اللہ تعالیٰ نے کہا لباس زینت کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، لہذا انسان اچھے کپڑے لباس پہن سکتا ہے۔ اچھے لباس سے مراد یہ نہیں کہ وہ آدھے سارے کپڑے پہنے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اسی میں کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ نماز کے وقت جو ہے ابن آدم کی اولاد، نماز کے وقت جو ہے تم زینت اختیار کرو، اچھا لباس پہنو۔ یعنی ایک آدمی ہے جو گیرج میں کام کرتا ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ لوگ کپڑے نہیں بدلتے، اب وہ کیا کرتے ہیں کہ گیرج میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کالے ہوئے کپڑے اور گندے ہوئے کپڑے، وہ اسی حالت میں نماز کے لیے آ جاتے ہیں، وہ اسی حالت میں نماز کے لیے آتے ہیں۔ نماز تو پڑھنا ہے آپ کو، بہتر یہ ہے کہ آپ ایک جوڑی الگ سے کپڑا رکھ لو، ایک جوڑی آپ الگ سے نماز کے لیے کپڑا رکھ لو، جیسے ہی نماز کا وقت ہو آپ ہاتھ منہ دھو، اپنا جسم تھوڑا سا اچھا سا صاف کر لو، اس کو کپڑوں کو پہن لو، پہن کر کے مسجد آ جاؤ، آپ اس میں نماز پڑھ لو۔ یہ اچھا ہے، یہ صحیح ہے، نہ کہ آپ گندے جو ہے سندے کپڑوں میں ایسے ہی نماز پڑھنے آ جائے، خود بھی تکلیف حاصل کریں اور اسی طرح سے فرشتوں کو بھی بدبو سے تکلیف پہنچائے، آس پاس کھڑے ہوئے انسانوں کو بھی بدبو سے تکلیف پہنچائے۔ لہذا مجھے اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے، اور نماز کے وقت خضوع جو ہے زینت اختیار کرنی چاہیے، اچھے لباس اچھے کپڑے پہننے چاہیے۔ زینت سے مراد یہ نہیں کہ آپ جو ہے میک اپ کر کے آئیں، میک اپ کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ اچھے صاف ستھرا لباس پہنیں، پاک لباس پہنیں، اچھا لباس پہنیں۔ اور آگے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو، بہت سارا کھانا بنا کر کے تھوڑا کھا کے باقی کا پورا پھینک نہ دو، اس طرح سے اسراف سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ رب العالمین اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر حق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے صرف ظاہری و باطنی ہر طرح کی جو ہے فحش باتوں کو، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ہر گناہ کی بات کو حرام قرار دیا ہے، اسی طرح سے کسی پر ظلم کرنے کو، اسی طرح سے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی سند نازل نہیں کی ہے، اور اسی طرح اللہ پر وہ بات کہیں جس کو تم نہیں جانتے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہاں پر اللہ نے کہا کہ ظاہری و باطنی فحش گوئی سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، تو یہاں پر مفسرین نے ظاہری فحش سے مراد جو ہے ایسے لوگوں کو مراد لیا ہے جو زنا وغیرہ کے لیے جاتے ہیں اور عورتوں کے پاس جا کر کے زنا کرتے ہیں، زنا کے اڈوں پر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو۔ اور جو ہے سرن یعنی پوشیدہ فحش چیزوں سے مراد ان لوگوں نے کہا کہ وہ لوگ جو غیر محرم عورتوں سے بات کرتے ہیں وہ اس میں داخل ہے، یعنی ہوتا ہے نا فون پر گرل فرینڈ سے لوگ بات کرتے ہیں اور ناجائز تعلقات رکھتے ہیں، یا غیر محرم عورت سے، وہ کسی کی بہن ہے کسی کی بیٹی ہے، اس سے وہ فون لگا کر کے رات بھر باتیں کرتے ہیں جبکہ ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں۔ ہاں ایسی صورت میں وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے مفسرین نے کہا کہ یہ بھی جو ہے یہ بھی اس میں داخل ہے، یعنی پوشیدہ فحش میں یہ بھی داخل ہے۔ اسی طرح سے بعض مفسرین نے ظاہری فحش سے مراد عام بات لی ہے، یعنی ہر طرح کی جو ہے ظاہری فحش جس میں جو ہے فلمیں، ڈرامے، اسی طرح سے جو ہے ٹی وی سیریلز وغیرہ، اسی طرح سے آج کے دور میں جو ویب سیریز چل رہی ہے، گندی گندی ویب سیریز ہے، ایسی ویب سیریز سے جو فحش ہے، جو بری ہے، ایسی ویب سیریز ہے، ساری ہر قسم کی ویب سیریز اس میں داخل ہے۔ اسی طرح سے جو ہے فحش اخبارات، فحش لٹریچرز، ہاں نیوز پیپرز جو پڑھے جاتے ہیں گندے گندے، یا جو فحش لٹریچرز وغیرہ پڑھے جاتے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے ایسی مجلسوں میں جانا جہاں پر اس طرح کی فحش باتیں ہوتی ہو، فحش گفتگو ہوتی ہو، یا ایسے پروگرامز یا کامیڈی کے بھی ایسے پروگرامز جس میں ڈبل میننگ کی باتیں ہوتی ہو، یا گندی باتیں ہوتی ہو، یا جھوٹ ہوتا ہو، ایسی سب چیزیں اس میں داخل ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ہر طرح کی فحش
چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ چھپی ہوئی ہو، ہر طرح کی فحش باتوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، ایسی سب جگہوں پر نہیں جانا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں، آیت نمبر 40 میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے، ان لوگوں کے تعلق سے ذکر کیا ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اس پر تکبر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مثال ایک ناممکن عمل سے دی ہے، کہا جیسے اس عمل کا ہونا ناممکن ہے ویسے ہی ان کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ اللہ رب العالمین کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، واستکبروا عنہا، اور اس میں تکبر کرتے ہیں ان سے، اللہ تعالیٰ نے کہا لا تفتح لهم ابواب السماء، جنت میں تو جانا دور کی بات ہے، ان لوگوں کے لیے تو آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جائیں گے۔ جب ان کی روح اوپر لے جائی جا رہی ہوگی تب آسمان کے دروازے، جب فرشتوں سے کہا جائے گا آسمان کے دروازے کھولو، وہ آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولیں گے۔ غلیظ روح کے لیے، بری روح کے لیے، ایسی روح کے لیے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتی تھی، جو اللہ کی آیتوں سے تکبر کرتی تھی، ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت کے دروازے ہی نہیں کھلیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، وہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ جو ہے اونٹ سوئی کے سوراخ سے داخل ہو جائے۔ مجھے یہ بتائیے، سوئی جو ہمارے پاس ہوتی ہے جس سے لوگ کپڑے سیتے ہیں، اس سوئی میں کتنا بڑا سوراخ ہوتا ہے؟ اس میں سے کیا اونٹ کا گزر جانا ممکن ہے؟ یہ انسان کی ایک انگلی ہے، یہ انگلی اس کے اندر نہیں جاتی ہے، یا کوئی بھی ہلکی سی موٹی سی چیز اس کے اندر نہیں جا سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس طرح سے اس سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ کا گزر جانا ناممکن ہے، اسی طرح سے ان لوگوں کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ سوچیے کتنی خطرناک مثال اللہ رب العالمین نے ان کی جنت میں داخل ہونے کی دی ہے، کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے کبر کی وجہ سے اللہ کی جو ہے آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک کہ اونٹ جو ہے سوئی کے سوراخ میں سے نہیں گھس جاتا یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اللہ رب العالمین مجرموں کو ایسے ہی سزا دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 44 تک اور بھی باتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ اس کے بعد آیت نمبر 44 سے 44 سے 50 تک اللہ رب العالمین نے جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ بیان کیا۔ کہتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اصحاب جنت یعنی جنت والے جہنمیوں سے کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، جنتی جہنمیوں سے کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جن چیزوں کا وعدہ کیا تھا وہ ساری چیزیں رب نے ہمیں دے دی، کیا تمہارے رب نے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا تھا وہ تم کو مل گیا؟ جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے تو جہنمی کہیں گے قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں ہمیں بھی مل گیا، جس عذاب کا وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا وہ وعدہ ہمارا رب پورا کر رہا ہے، ہمیں عذاب مل رہا ہے۔ فأذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین، تو کہنے والا کہے گا ان اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ ظالمین پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو۔ اس کے بعد اسی کے آگے کی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، جب جہنمی جنتیوں سے کہیں گے، جہنم والے جنتیوں سے کہیں گے ہم پر پانی انڈیل دو، ہم پر تھوڑا سا پانی ڈال دو، وہ پانی جو اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا ہے وہ ہم پر ڈال دو، ہم پر پانی انڈیل دو، أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، ہم پر پانی ڈال دو۔ تو جنتی لوگ کہیں گے أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہ جو کچھ تم کو اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے وہ انڈیل دو، اور اسی طرح سے پانی ہم پر انڈیل دو۔ وہ لوگ کہیں گے قالوا ان اللہ حرمہم علی الکافرین، جنتی کہیں گے اللہ رب العالمین نے کافروں پر اس کو حرام قرار دیا ہے، ہم تمہیں پانی بھی نہیں دے سکتے، جو چیز اللہ رب العالمین نے ہمیں دے رکھی ہے ہم تمہیں نہیں دے سکتے، کیونکہ جہنمیوں پہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ جہنمی تڑپیں گے، مانگیں گے، لیکن ایسے لوگوں کو نہیں ملے گا۔ ناظرین، عزیز بھائیوں، دوستوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، عظیم مہینہ چل رہا ہے، رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے، اس سے خوب فائدہ اٹھائیے، اس سے خوب لطف اندوز ہوئیے۔ یہ مہینہ کب ختم ہو جائے پتہ نہیں چلے گا۔ اپنی مغفرت اللہ رب العالمین سے کروا لیجئے، اپنی تمام چیزیں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے مانگیں اور جو ہے اللہ رب العالمین کو پکاریں۔ یہ ساری چیزیں، جن چیزوں کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے، اس جو ہے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم اللہ رب العالمین سے مانگیں اور اپنے آپ کو جو ہے اللہ رب العالمین کی مغفرت اپنے لیے اللہ رب العالمین کی مغفرت حاصل کر لیں۔ اسی طرح سے اس کے بعد آیت نمبر 51 سے 53 کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ دین کو کھیل اور تماشا بنانے والوں کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون، کہ وہ لوگ
جنہوں نے دین کو کھیل کود کی چیزیں بنا لیا، لہو و لعب بنا لیا ہے دین کو، ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اور وہ لوگ اللہ کو بھول گئے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین ان سے ملاقات کرے گا تو اللہ بھی ان کو بھول جائے گا، جیسا کہ ہماری آیاتوں کا وہ لوگ انکار کرتے تھے۔ یعنی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو یاد نہیں رکھے گا جو اللہ کی آیاتوں کو بھول جاتے تھے، بات سنا بھول گئے، بات سنا بھول گئے، ساری چیزیں بھول جاتے تھے، لہذا ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو بھول جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 54 میں کائنات کی تخلیق کے تعلق سے ذکر کیا اور کہا کہ اللہ رب العالمین اس کے بعد عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ یعنی اللہ رب العالمین خود اپنے لیے کہتا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں کہا الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اس کے تعلق سے تفصیل انشاءاللہ ہم لوگ آگے دیکھیں گے، لیکن اتنا یاد رکھیے وہ لوگ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہیں، ایسا عقیدہ مسلمانوں کا نہیں تھا، ایسا عقیدہ صحابہ کا نہیں تھا، تابعین کا نہیں تھا۔ وہ اللہ رب العالمین نے جیسے اپنے آپ کو عرش پر مستوی قرار دیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کو ویسے ہی عرش پر مستوی مانتے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دنوں رات کا ذکر کیا، چاند اور سورج کا ذکر کیا اور کہا کہ اللہ رب العالمین ساری چیزوں کو مسخر کر رکھا ہے اس کے حکم سے، اور جو ہے اللہ رب العالمین ساری چیزوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 55 میں دعا کے بعض آداب ذکر کیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ تم اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے سے۔ ہاں ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ رب العالمین حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے رب کو آپ پکارو، رات میں اٹھو، تہجد کی نماز پڑھو، اللہ رب العالمین سے رو کر کے تڑپ تڑپ کر کے دعا کرو، یا کم از کم نہیں ہو رہا ہے اتنا تو وہ اوقات اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت مردوں کے لیے جب وہ، یا اس کے علاوہ اگر نہیں ہو رہا ہے تو کم از کم اذان اور اقامت کے درمیان میں وہ وقت جس میں اللہ رب العالمین بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، بیٹھ کر کے رو کر کے گڑ گڑا کر کے چھپ کر کے اللہ رب العالمین سے مانگو، رات کی تنہائی میں مانگو، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہو تب مانگو، تاکہ خشوع و خضوع پیدا ہو، مانگنے میں جو ہے سچائی آئے، ہمارے مانگنے میں سچائی آئے، ایسے موقع پر مانگو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گڑ گڑا کر چھپ کر کے اللہ رب العالمین سے مانگو، اللہ رب العالمین کو پکارو۔ اب اس کے بعد اس پارے کے آخر میں 8ویں پارے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی دعوت اور ان کی قوموں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے ان کی نافرمانی کی ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا، اور یہ سارے اس میں جو ہے تقریباً 6 انبیاء کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، جس میں سے حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ہود علیہ السلام ہے، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان 6 انبیاء کا ذکر کیا۔ اور اس میں سب سے پہلا قصہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ تو میں ان قصوں کے جو دروس و عبر اور جو نصیحتیں اور جو باتیں اس سے سمجھ میں آتی ہے صرف وہ سرسری طور پر میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا، چونکہ انبیاء کرام کے تذکرے ہم لوگ جو ہے تفصیل سے جب ان کا موقع آئے گا ہر جگہ پر ہم لوگ اس کو دیکھیں گے۔ ان میں جو حکمتیں ہیں، ان میں جو باتیں ہیں، اس میں سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی جو ایذائیں، جو مسلمانوں، جو کفار و مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے تھے، اب اس پارے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے چند انبیاء اکرام کی دعوت کو اور ان کی نافرمان قوم کا تذکرہ کیا ہے۔ انبیاء اکرام کی دعوت کو ذکر کیا اور اسی طرح سے ان کی نافرمان قوم کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، جس میں تقریباً 6 انبیاء کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس پارے کے آخر میں کیا ہے، جس میں سے حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ہود علیہ السلام ہے، صالح علیہ السلام ہے، لوط علیہ السلام ہے، شعیب علیہ السلام ہے، اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان 6 انبیاء کا ذکر کیا، ان کی دعوت کا ذکر کیا اور ان کی نافرمان قوموں کا ذکر کیا۔ اس میں جو حکمتیں اور جو اہم باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم لوگ دیکھ لیں گے، چونکہ انبیاء کرام کے ان انبیاء کرام کے تذکرے انشاءاللہ جیسے جیسے واقعات اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں ان کے واقعات کو بیان کیا ہے، انشاءاللہ تفصیلی ان کا واقعہ ہم لوگ اس جگہ پر دیکھیں گے۔ حضرت موسیٰ کا جہاں پر تذکرہ ہے وہاں پر حضرت موسیٰ کا تفصیلی واقعہ دیکھیں گے، حضرت یوسف کا، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، جہاں جہاں انبیاء کرام کا مفصل تذکرہ ہے وہاں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ میں یہاں آخر میں جو پارے میں سرسری طور پر جو بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ، اس کی حکمتیں میں صرف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ان سارے انبیاء کا قصہ، ان کی دعوتوں کا تذکرہ اور جو ہے ان کی نافرمان قوموں کا تذکرہ۔ سب سے پہلا مقصد یہ کہ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، جو کفار کی طرف سے، جو مشرکین مکہ کی طرف سے جو ایذائیں، جو تکلیفیں مل رہی ہے ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ان چیزوں پر۔ دوسرا، متکبرین کا انجام بتانا
اور نیک لوگوں کے تعلق سے بتانا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہتر بدلہ دیتا ہے. جیسے فرعون کا انجام اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اسی طرح سے جو ہے نمرود کا انجام, اسی طرح سے جتنے متکبر لوگ تھے سب کا اللہ رب العالمین نے کیا انجام کیا, اور حضرت نیکوکاروں کو اللہ رب العالمین کس طرح سے اچھا بدلہ دیتا ہے اس کا ذکر. اس کے بعد اس بات پر تنبیہ کرنا کہ اللہ کے یہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں, یعنی اللہ رب العالمین ظلم کی سزا ضرور دیتا ہے, گرچہ کچھ دنوں کے بعد دے ظالم کو اللہ رب العالمین ڈھیل دے دیں لیکن ظلم کی سزا اسے ضرور ملتی ہے اس کے ظلم کی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بتانا مقصد ہے کہ اللہ کے نبی امی ہونے کے باوجود آپ نے تاریخ کو گویا کھول کر کے رکھ دیا, اس کے حقیقت کے پنوں کو کھول کر کے رکھ دیا لوگوں کے سامنے کہ دیکھو پڑھو, یہ اصل تاریخ ہے, یہ سچائی ہے, یہ حقیقت ہے. اللہ رب العالمین کی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہ دلالت, صداقت, اللہ کے نبی کی نبوت کی صداقت پر یہ دلالت کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی کی نبوت, جو اللہ کے نبی کو نبوت دی گئی ہے وہ سچی ہے. اسی طرح سے انسانوں کی عبرت اور نصیحت کے لیے, یعنی اس میں جس طرح سے انبیاء کرام کی نافرمانیاں لوگوں نے کی ہے ہم اپنے نبی کی نہ کریں, جس طرح سے ان کو تکلیفیں دی ہیں ہم اپنے نبی کو نہ دیں, نہ ان کے قول کے مقابلے میں کسی کے قول کو ترجیح نہ دیں, ہر اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے ہم ان کو تکلیف نہ دیں. انبیاء کرام کے جو ہے ان واقعات سے ہم عبرتیں اور نصیحتیں حاصل کریں. اور آخر میں اللہ رب العالمین نے جو ان کے ساتھ معاملہ کیا, قوم نوح کو اللہ رب العالمین نے ڈبو دیا, حضرت قوم ہود اور قوم سمود کو اللہ رب العالمین, یعنی صالح علیہ السلام کی قوم کو, قوم سمود کو اور قوم ہود کو اللہ رب العالمین نے ہلاک کر دیا. قوم شعیب کو اللہ رب العالمین ناپ تول کی کمی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہلاک کر دیا. ان ساری چیزوں کا جو ہے تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے. یہاں پر یہ ہمارا پارہ نمبر 8 یہاں پر ختم ہوتا ہے اور الحمدللہ بہت ساری باتیں ہم نے اس پارے میں سنی. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ میں اور آپ اس پر عمل بھی کریں گے. اب باقی کے جو پارے ہیں انشاءاللہ اسی طرح سے ہم ان پاروں کا خلاصہ دیکھتے رہیں گے اور جو باتیں اللہ رب العالمین نے ان پاروں میں کی ہے, جو احکامات بیان کیے ہیں, ابھی آگے اور بہت ساری باتیں آئیں گی, بہت سارے انبیاء کا تذکرہ آئے گا, بہت سارے احکامات آئیں گے جو اللہ رب العالمین نے مجھ پر اور آپ پر لازم قرار دیے ہیں. انشاءاللہ ان کو ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین تو جب تک ہمیں زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی نشست میں انشاءاللہ 90 پارے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.